السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چھوٹی سی میری یوٹیوب فیملی، آپ کو یہ ریکویسٹ کرنی تھی کہ تقریباً ویڈیو ویزیبل 3:30 سے 4 کے درمیان ہوتی ہے، اور اگر آپ سب اکٹھے اس وقت ویڈیو کو اوپن کر لیا کریں تو یوٹیوب کے الگورتھم کی ٹیکنیکس کے مطابق پھر ہماری ویڈیو میلاد کی بہت دور تک بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر ہو سکتی ہے۔ تھوڑا سا کوآپریٹ ہمارے ساتھ کریں تاکہ ہمارا کام بہت دور تک پھیلے۔ اور پچھلے 3 دنوں سے تقریباً ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو رہی، ہم گھر سے باہر ہیں میلاد کے سلسلے میں، اور شاید نیٹ کا کوئی پرابلم آ رہا ہے یا یوٹیوب کی طرف سے کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے، تو کوشش میں مسلسل کر رہی ہوں لیکن ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو سک رہی۔ آج ہم نے انشاءاللہ واپس جانا ہے، اور پھر انشاءاللہ عز و جل گھر ٹرائی کروں گی، نیٹ سے ہو سکتا ہے کہ وہاں جا کر ویڈیو اپلوڈ ہو جائے، لیکن جس وقت بھی میری یہ ویڈیو آپ تک پہنچے تو آپ نے پلیز اس بات کا دھیان رکھنا ہے۔ اس محفل کے تھرو آپ کو یہ میسج پہنچانا تھا کہ اگر ایک ٹائم میں آپ سب اکٹھے اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے تو اس کی ریچ بہت زیادہ ہو جائے گی، اور بہت زیادہ لوگوں تک جو ہے وہ یہ خوبصورت محفل، اس طرح کی محافل پہنچا سکیں گے۔ نعت کے سفر میں ہمارے ساتھ رہیے، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو محفل میلاد کی برکات عطا فرمائے۔ چلیے دیکھتے ہیں آج کی محفل میں کیا ہو رہا ہے۔ وہی سنتا بھی ہوگا، اور وہی ہر کسی کی زبان اور سب کی بولیاں سمجھنے کی شان رکھنے والا ہے کہ تیری جود کو خدایا کوئی اب بھی کیا نہ جانے، کہ ہو بے زبان پھر بھی تیری بات وہ سنائے۔ اور تمام مخلوقات میں حیوان ناطق صرف حضرت انسان ہی ہے۔ اگر پتھر بولتا نہیں لیکن اللہ سنتا ہے، تو وہ جو بولتا ہے پھر اس کی کیوں نہیں سنتا ہوگا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک مخلوق وہ ہے جس سے اس نے منہ ہی نہیں دیا، زبان ہی نہیں دی، پھر بھی کہتا ہے کہ وہ بات کرتا ہے، اور ایک وہ مخلوق ہے جسے اس نے بنایا اسپیشل ہے، جس کا منہ بھی ہے اور زبان بھی ہے۔ تو جس کا نہ زبان نہیں ہے اس کی بھی سن لیتا ہے، تو جس کی زبان ہے اس کی کیوں نہیں سنتا ہوگا؟ بے شک وہ سننے کی شان رکھنے والا ہے، سمیع جو ہوا سب کی سنتا ہے۔ تیری حمد کیسے لکھے کوئی لفظ جو نہ پائے، سبھی حرف بے زباں ہوں تو آواز کیسے آئے۔ اور تیری بے نیازیاں بھی وہ کرم نوازیاں ہیں کہ اسے بھی در پہ رکھے جسے کوئی نہ بٹھائے۔ تیری جود کو خدایا کوئی اب بھی کیا نہ جانے، کہ وہ بے زبان پھر بھی تیری بات وہ سنائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت والی ذات پر یہ صلاۃ والسلام جب میں پڑھوں گی تو آپ اس کو میرے پیچھے محبت کے ساتھ دہرا دیجئے گا کہ ہم یوں بھی جی کر مر جاتے، صد شکر تمہارے کام آئے، بن مانگے ہمارے حصے میں خوش بختی کے یہ جام آئے۔ زندگی آنے اور جانے پر تو کیلکولیٹڈ ہے نا، کس سانس سے سٹارٹ ہوگی اور کس سانس پر یہ ختم ہو جائے گی، یہ تو ہمارے سانس لینے سے پہلے ہی لکھا جاتا ہے۔ کھانا پینا، سونا، شادیاں کرنا، گھر بنانا، بچے پیدا کرنا، یہ تو جانور بھی ایسے کرتے ہیں، کافر بھی کرتے ہیں۔ آپ کو اور مجھے جو شرف بخشا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنایا۔ الحمدللہ وہ پالتا سب کو ہے کیونکہ ساروں کا رب ہے، دیتا سب کو ہے کیونکہ ہے ہی جواد کریم اور سخی، لیکن عنایت اس نے ہم پر کی ہے کہ اس نے ہمیں انسانوں کے جنگل میں پھینک نہیں دیا، بلکہ اس نے ہمیں ایک ڈسٹنکشن عطا فرمایا ہے کہ تم عام نہیں ہو بلکہ تم خاص ہو، اور محبوب اللہ نبی علیہ السلام کا امتی بنایا۔ دیکھیں اگر ہم مسلمان نہ ہوتے، کلمہ گو نہ ہوتے، قرآن نہ ہوتا، ہمارے پاس رمضان نہ ہوتا، رحمان نہ ہوتا، ہم بھی عام لوگوں کی طرح کھاتے پیتے زندہ رہتے، عیش کرتے مر جاتے، پھر آگے جاتے تو ہمیں پتہ چلتا کہ سب زیرو پر ہی ہے۔ الحمدللہ یہ ہماری مانگنے سے پہلے اس کے ساتھ کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر بھیجا۔ شکر کرنے والی باتوں میں اگر کوئی بات سارے فہرست تک پوری ہی ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں محبوب کا امتی بنایا ہے کہ ہم یوں بھی جی کر مر جاتے، سب شکر تمہارے کام آئے، بن مانگے ہمارے حصے میں خوش بختی کے یہ جام آئے۔ اور دنیا ہے بھری دل والوں سے، پروانوں سے، بنوانوں سے، تمہیں خدمت گار ہوتے ہیں تھے، ہم جیسوں پر انعام آئے۔ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفلیں ہیں نا، لوگ تو سمجھتے ہیں شاید ہم نصیحت کرتے ہیں، ہم فیصلہ کرتے ہیں، ہم سجاتے ہیں، ایسا بالکل کچھ بھی نہیں۔ میلاد اور مدینہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے، اور یہاں زور نہیں چلتا، زر بھی نہیں چلتا، زاری چلتی ہے یہاں۔ بس وہی ہوتا ہے جس کو چن لیا جاتا ہے کہ اس سے کام لیا جانا ہے، اسے آگے کر دیا جاتا ہے، اور بہت سو کو ان کے پیچھے رکھ لیا جاتا ہے، تو بہت سو کا کام کسی ایک کی وجہ سے بن جاتا ہے۔
کہ دنیا میں بھری دل والوں سے، پروانوں سے، من والوں سے تمہیں خدمت گار بولے گئے تھے، ہم جیسوں پر انعام آئے، سب نظر کرم کی جوتی ہے، ذرے کو بنایا ہوتی ہے، جو رتی پکڑنا بندی کی ان خاص دنوں میں یہ عام آئے، اس رات کوئی رات مقدس جاگے میرا، اس پار یہ بیڑا لاگے میرا، سرکار تخت پر بیٹھے ہوں، دربار میں میرا نام آئے، کوئی رات مقدس جاگے میرا، اس پار یہ بیڑا لاگے میرا، سرکار تخت پر بیٹھے ہوں، دربار میں میرا نام آئے، میری چاکری سدا سلامت ہو، میرے کام سے تم کو راحت ہو، آمین نہیں ہو تبسم کی کرنیں، اس صبح میں آقا شام آئے، میری چاکری سدا سلامت ہو، میرے کام سے تم کو راحت ہو، پھیلی ہو تبسم کی کرنیں، اس صبح میں آقا شام آئے، بن مانگے ہمارے حصے میں خوش بختی کے لیے جام آئے، اور کوئی رات مقدر جاگے میرا، اس پار یہ بیڑا لاگے میرا، سرکار تخت پر بیٹھے ہوں، دربار میں میرا نام آئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود لڑنے کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ ہے کہ نہ کوئی اس سے بڑھ کر مہربان ہے اور نہ ہی کوئی اس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اور اللہ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اور مجھے اس پچھلی آیت پر اپنے کریم کی ایک بات یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا میں ستایا گیا مجھ سے زیادہ کوئی نبی ستایا نہیں گیا۔ اس کا مطلب ہے جتنی ہمت آپ کی تھی آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کسی کی نہیں ہوئی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سب نبیوں کی امتیں ختم ہو گئی نا، حضور کی امت قیامت تک چلتی ہے۔ جب امتیں ختم ہو گئی تو گناہوں کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، لیکن حضور آخری نبی ہیں تو آپ کی امت نے قیامت تک جانا ہے اور اس نے اپنی بستی کی آخری حد دیکھی ہے، اور ظاہر امت کا ہر گناہ حضور علیہ السلام کے دل کا غم ہے۔ اس لیے کریم فرماتے ہیں کہ جتنا میں ستایا گیا مجھ سے زیادہ کوئی نبی نہیں ستایا گیا، اور اللہ فرماتے ہیں ہم ہمت سے زیادہ کسی کو بوجھ نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب ہے حضور جیسی ہمت اس جہان میں کسی کی نہ تھی، نہ ہے اور نہ ہی ہو سکتی۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو تم میرے ڈالتے ہو ہماری مصیبتیں کیوں نہیں دور ہوتی، ہماری پریشانیاں، ہم تو دعائیں کرتے ہیں، ہم تو نفلیں پڑھتے ہیں، ہم تو لانا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہر جان کے لیے لہا ما کسبت، ہر جان کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، وعلیہا ما اکتسبت، اور اس پر وہی رکھا جائے گا جو اس نے اٹھایا ہوگا۔ تو یہ ہر بندے کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ پھر بھی اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ بہت کچھ تو میں معاف کر دیتا ہوں، پھر بھی جو تمہارے گلوں میں پڑتا ہے وہ تمہارا اپنا اٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ اچھا دیکھیں مہربان اتنا ہے کہ ایک تو آپ کو یہ بتا رہا ہے
کہ جو بھی آپ کی مشکل ہے وہ آپ کی کمائی ہوئی ہے. پھر آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کبھی سے نکلو کیسے، یہ بھی رستہ دے رہے ہیں. لیکن کوئی اور ہوتا ہے نفس آپ کر دیں تو وہ آپ کو سمپلی کہتا ہے دفع ہو جاؤ یہاں سے، خبردار تو مجھے آپ اپنی شکل دکھائی، تم اسلام کے قابل ہی نہیں تھے، میں تمہیں بچاتا رہا، منع کرتا رہا، سمجھاتا رہا، تم نے میری بات نہیں سنی، اب یہ تمہارا اپنا کرنا ہے، خود بھگتو. ایسے کرتے ہیں نا. اب وہ کیا آپ کو کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے تم کہو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اے ہمارے رب، اگر تم سے غلطی ہو جائے، تم اپنے گلے میں ڈال لو مصیبت، پھر تم اپنے رب کو پکارو اور کہو کہ اے میرے رب لا تؤاخذنا، میں تو عاجز ہوں، بندی ہوں، گنہگار ہوں، جاہل ہوں، کم عقل ہوں، نادان ہوں، اللہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی، پر آپ اس غلطی کو میرے گلے میں نہ ڈالیں. اگر میں نے بھول کے کی ہے تب بھی، اور اگر مجھ سے جان بوجھ کر ہو گئی ہے، ان نسینا او اخطانا، یا میں نے جان کر کرتی ہے، تو میرے پروردگار مجھ سے اس کی پوچھ گچھ نہ کرنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ارے میرے پروردگار ولا تحمل علینا، نہ رکھنا ہم پر وہ بوجھ، اسرا بوجھ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کما حملتم علی الذین من قبلنا، جیسا کہ آپ نے ہم سے پہلی امتوں پر رکھا. اور ہم سے پہلی امتوں پر بہت ساری ایسی مشکلیں تھیں، جیسے عبادت کا دن مقرر تھا اس کے سوا نہیں تھی، جگہ مقرر تھی اس کے سوا نہیں ہوتی تھی، ناپاک ہو جاتے تھے، اگر جسم کو ناپاکی لگ جاتی تھی تو کھرچنا پڑتا تھا، کپڑا ناپاک ہو جائے تو اس کو کاٹنا پڑتا تھا، صدقہ اگر مقبول ہوتا تھا تو اس کو آگ جلا دیتی تھی، وہ یتیموں مسکینوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کے دروازے پر لکھوا دیا جاتا تھا کہ یہ بندہ فلاں گناہ میں مبتلا ہے. اور جو زکوٰۃ تھی وہ ہماری تو 2.5% ہے، بنی اسرائیل کی 40% تھی، 1,00,000 میں سے 40,000 زکوٰۃ نکالیں تو کون کر سکتا تھا، اتنے بوجھ کون اٹھاتا. یہ وہ بات ہے کہ ایک تو یہ کہ جب ہم سے غلطی ہو جائے، اور جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تو ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی تھی؟ حکم ہوا تھا کہ ہر ایک پوجا کرنے والا اپنے گھر کے دروازے پر سر نیچے کر کے بیٹھے، اور اسی گھر کا دوسرا فرد جس نے بچڑے کی پوجا نہیں کی وہ تلوار سے اس کی گردن اتارے. اگر باپ نے کیا تو بیٹا باپ کو قتل کرے گا، اگر بیٹے نے کیا تو باپ بیٹے کو قتل کرے گا، تب توبہ قبول ہوگی. اور ہمیں کتنی آسانی، لا تو آپ نسینا و اخطانا، بس ہمیں پوچھنا نہیں، ہمیں پکڑنا نہیں، اگر ہم غلطی کرتے ہیں ہم بھول کے کچھ کر جائیں تو. اور ساتھ یہ بھی سکھایا کہ یوں بھی کہنا کہ ہم سے پچھلی امتوں پر جو بوجھ رکھے تھے، اے ہمارے رب وہ بوجھ ہم پر نہ رکھ. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اور یہ کتنا لاڈلا سا حساب کتاب ہے، ایک تو غلطی کرنا، پھر یہ کہنا کہ مجھے پکڑے نہیں، مجھے معاف کر دیں، پھر پچھلی قوموں کی طرح مجھ پر بوجھ نہ رکھیں، اور پھر یہ کہ اے اللہ مجھ پر تو وہ بوجھ تو بالکل ہی نہ رکھیں جس کو میں اٹھا نہیں سکتی، جو میرے کندھے جس کے قابل نہیں ہیں، وہ جو میں دیکھ نہیں سکتی وہ مجھے دکھائیں نہیں، اور جو میں سن نہیں سکتی وہ مجھے سنوائیں نہیں. اور یہ حد ہے لاڈلے پن کی، یعنی ایک بتا دیا کہ ایسے ہوگا، اور پھر اس کے کتنے رستے آپ کو بتائے جا رہے ہیں کہ اس رستے سے بھی نکلا جا سکتا ہے، اس رستے سے بھی نکلا جا سکتا ہے، اور اس رستے سے بھی نکلا جا سکتا ہے. اور یہ سب صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا، تو ہم کو معاف کر دینا، واغفر لنا، جب تو ہمیں معاف کر دے تو پھر ہمیں اپنی غفرت کی چادر سے ڈھک لینا، وارحمنا، اور ہم پہ یہ رحم کرنا کہ ہمیں یہ چادر صرف دنیا میں نہ دینا،
بلکہ آخرت میں بھی ہمیں اس چادر سے محروم نہ کرنا، ہمیں معاف کر دینا، ہمیں ڈھک لینا، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں سب طرف اپنی رحمت سے نبھا لینا۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور یہ سب سے خوبصورت بات ہے، انت مولانا، اے ہمارے رب، ہم تجھے چھوڑ کے کہاں جائیں؟ ہمارے پاس کوئی دروازہ نہیں، کوئی آسرا نہیں، کوئی راستہ نہیں۔ انت مولانا، ہم نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور ہمیں سر جھکا لیے ہیں، اور ہم نے تیرے در پر خود کو گرا لیا ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ تیرے سوا ہمارا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ انت مولانا، تو ہی تو ہمارا والی ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور یہ آپ کو تقریباً بتائی گئی ہے کہ یہ جو ساری مصیبتیں بلائیں تکلیفیں بندے پر آتی ہیں، کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے نفس اور شیطان کی جال میں پھنستا ہے۔ تو یہاں قوم الکافرین سے مراد وہ کافر نہیں ہے جن کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، یہاں قوم الکافرین سے مراد ہمارا نفس اور شیطان ہے، جس کے ساتھ ہماری ہر وقت کی جنگ ہے۔ تو ہمیں ان پر فتح عطا فرما کہ ہم شیطان کی چالوں میں بھی نہ آئیں اور ہم اپنے نفس کے جال میں بھی نہ پھنسیں، تاکہ ہم ظالم نہ ہوں اور اپنی جان پر ظلم کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ انصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے وہ رب جس کے سوا ہمارا کوئی والی وارث ہی نہیں ہے، تو ہمیں شیطان اور نفس پر فتح عطا فرما دے۔ صدق اللہ العظیم۔ سچ فرمایا ہے اللہ نے جس کا قول بلند و بالا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اس کو یہ کی جگہ کہیں گے۔ اس ترجمے کی مناسبت سے یہ لگ رہی ہے، دیکھ لیں۔ یہ لگ رہی کہ ہم نے اور ذکر کے ساتھ ہے، اور ذکر کے ساتھ یہ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ اس کو صرف سنیں نہیں بلکہ ساتھ پڑھیں گے۔ بہت خوبصورت، بہت شاندار، اور یہ بالکل کامن سورہ آپ کو آتا ہوگا۔ پتہ نہیں ہم ایسے کاموں کو ہیزیٹیٹ کرتے ہیں جن کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور ہم ان کاموں کو فریکوینٹ کرتے ہیں جہاں ہمیں ہیزیٹیٹ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ لے لوں؟ اچھا میں نے درود نکال کے رکھنا۔ تو نے بلایا آئی ہوں در پر، تو نے بلایا آئی ہوں در پر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، رحمت کی چادر دے دے تو سر پر، رحمت کی چادر دے دے تو سر پر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کھوجوں جو خود کو تجھ کو ہی پاؤں، تجھ سے ہی نکلوں، تجھ میں ہی جاؤں، باہر بھی تو ہے، تو ہی ہے اندر، باہر بھی تو ہے، تو ہی ہے اندر، اللہ اکبر،
اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر رحمت کی چادر دے دے تو سر پر رحمت کی چادر دے دے تو سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نقطہ بھی تو ہے تو ہی ہے گھیرا بھیجا بھی تو نے ہی پھیرا بوند بھی تو ہے تو ہی سمندر بوند بھی تو ہے تو ہی سمندر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر رحمت کی چادر دے دے تو سر پر رحمت کی چادر دے دے تو سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آنکھوں سے ایک ایک آنسو چنا ہے جو رہ گیا تھا وہ بھی سنا ہے تو جب ہو میرا پھر مجھ کو کیا ڈر تو جب ہو میرا پھر مجھ کو کیا ڈر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تجھ سا سخی ہو پھر خود بلائے مجھ سا کوئی آس کیوں نہ لگائے آیا بھکاری کر دے تونگر آیا بھکاری کر دے تونگر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تم نے بلایا آئی ہوں در پر تم نے بلایا آئی ہوں در پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر رحمت کی چادر دے دے تو سر پر رحمت کی چادر دے دے تو سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
اللہ اکبر رب سلم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا حبیب اللہ رب سلم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا حبیب اللہ کاش جا کر پڑھوں درود و سلام تیرے روضے پہ یا رسول اللہ. کروا دیں تھوڑا ٹمپریچر کم کر دیں. ہاں نہیں کم چاہیے کم تھوڑا کم ہو. اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دیکھنے کے لیے عطا فرمائی ہیں. یہ بتائیں کہ آنکھوں میں آنسو کیوں پیدا کرنا ہے؟ کیونکہ اللہ کے دین کو علم ہے. بہت سی باتیں ایسی ہیں جو لفظ نہیں پوری ڈال سکتے، تو پھر آنسو وہ کہتے ہیں جو لفظ نہیں کہہ سکتے. بہت بار آپ کی زندگی میں ایسے ہوا ہوگا کہ آپ کی آواز بند ہو جاتی ہے اور آپ کے آنسو بند نہیں ہوتے. تو جو کچھ اندر چل رہا ہوتا ہے وہ آپ کو آنسو بیان کر دیتے ہیں. اگر سمجھ میں آتی ہو تو یہ بھی ایک زبان ہے اور ہنسی بھی پردہ ہے، چہرے پہ تام رکھا ہے، نہ ہم زباں ہو کوئی بات پھر سنائیں کہاں، اور آنسوؤں سے دوستی کب ہر کسی کو راز ہے. سب تو نہیں لگاتے یہ دوستی، لیکن جو حرف میں نہیں ہے وہ آنسوؤں میں ہے. بات سے وہ نہیں ملتا جو رونے سے نصیب ہو جاتا ہے. اور رونا بھی سب کو نہیں آتا اور ایک جتنا بھی نہیں آتا. ہر کسی کی اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے. جس کا بھانبڑ جتنا تیز بنتا ہے تیز چلتا ہے اس کے آنسو اسی قدر زیادہ ہوتے ہیں. یہ جو عشق والی بات ہے نا، محبت والی بات ہے، آنسو اس کے لیے پیدا کیے گئے کیونکہ یہ وہ کیفیت ہے جس کو آپ کتابیں لکھ کر بھی بیان نہیں کر سکتے. حرف تو تھوڑی چیز ہے، اور یہ محبت جب اللہ کی ہو اور اللہ کے رسول کی ہو تو پھر تو لفظ ختم ہی ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ابتدائی عشق ہے ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یہ ہم نے تو اس کو ہنسی کھیل بنایا ہوا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عشق کی ابتدا ہی آنسو ہوتے ہیں. جب آپ کو حضور سے محبت کا آغاز ہوتا ہے نا تو اس کا پہلا سمٹم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس رونے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی مگر آپ رو رہے ہوتے ہیں. اور ایسا بہت بار مدینے پاک میں ہوتا ہے. جب آپ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں آپ بظاہر مطمئن ہوتے ہیں، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، مگر آپ رو رہے ہوتے ہیں. اور کیوں رو رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس کوئی بھی اس کا کوئی جواز نہیں ہوتا. دل لگتا ہے جیسے آنکھوں سے پانی ہو کے بہہ جائے گا. یہ ابتدا میں جب انسان اللہ کریم کی محبت کے رستے پر پاؤں رکھتا ہے نا تو شروع میں اس کا سہار بہت تھوڑا ہوتا ہے، یعنی اس سے کچھ بھی سہا نہیں جاتا. وہ ایک حرف سن کے بھی روتا ہے، ایک شعر سن کے بھی روتا ہے، اور کسی سے مدینے جانے کی بات سن کے بھی روتا ہے. اس کا اتنا حوصلہ نہیں ہوتا اس وقت کہ وہ خود مدینے جائے، اس کو سہار نہیں سکتا، لیکن وہ سن لیتا ہے کہ کوئی مدینے جا رہا ہے تو اس کی آنکھیں خوش خوش ہوتی ہیں. پھر وقت کے ساتھ یہ محبت اتنی سہار میں آتی ہے کہ بندہ خود مسجد نبی کے صحن میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ گنبد خضرا کو دیکھ رہا ہوتا ہے
اور پھر بھی وہ برسات کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. پھر وقت کے ساتھ ساتھ دل کو اتنا سہار آتا ہے کہ وہ مسئلے نبی کے سہن میں ہوتا ہے. وہ مد خزاں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اللہ کے محبوب اس کو دیکھ لیتے ہیں اور وہ اس کو سہار جاتا ہے. اسٹیپس ہیں یہ, مختلف کیفیات ہیں جو مختلف درجوں کے ساتھ ہیں. اور یہ حضرت ابوبکر صدیق سے کسی صحابی نے کہا کہ ابوبکر سے کہنے لگے کہ ہم تو منافق ہو گئے. انہوں نے کہا معاذ اللہ, تم حضور کی محفل میں بیٹھتے ہو, حضور کی بات سنتے ہو, حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہو, تم اللہ کے محبوب سے محبت کرتے ہو, تو منافق کیسے ہو سکتے؟ اس نے کہا ہم اللہ کے محبوب کے پاس سے بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ہمارا اور حال ہوتا ہے, ہمیں جنت کی بھی پرواہ نہیں ہوتی, دنیا تو الگ چیز. لیکن جب ہم حضور کے پاس سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو ہماری کیفیات تبدیل ہو جاتی ہے. ہمیں اپنے باغات کا خیال آتا ہے, اپنی بیویوں کا خیال آتا ہے, اپنے کاموں کا خیال آنے لگتا ہے, پھر وہ کیفیت نہیں رہتی. تب ابوبکر صدیق نے فرمایا یہ وقت کے ساتھ بدلنے والی چیزیں ہیں. جب ہم حضور کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس وقت توجہ کا ارتکاز ہوتا ہے, کوئی علیحدہ بات ہوتی ہے. اور اللہ کے کسی ولی سے کسی عاشق نے پوچھا, اس نے کہا حضور جب شروع تھا نا تو میں بہت روتا تھا, بہت روتا تھا, مجھے حضور کی بات سن کے میری آنسو نہیں روتے تھے, اب پتہ نہیں میرا دل سخت رونا نہیں آتا. انہوں نے فرمایا صاحبزادے یہ نیچ میں جلتے ہوئے کوئلے دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں. کہنے لگی یہ بتاؤ کہ چٹختا کون سا کوئلہ ہے؟ اس نے کہا سرکار جو ابھی کچا ہے, اس کے اندر ابھی آگ باقی ہے, وہ چٹختا ہے. فرمایا اور جو نہیں چٹک رہے وہ؟ اس نے کہا راک ہو گئے. فرمایا یہ بھی ایک سفر ہے, جب تک بندے کے اندر آگ باقی رہتی ہے اس وقت تک وہ شور مچاتا, چیختا, روتا ہے. پھر ایک وقت وہ آتا ہے جب محبوب اس کی نظر اس کو, وہ آپ پنجابی میں کہتے ہیں نا ساڑ سوا کا چھوڑا, کہتے ہیں جب وہ اس کو اپنے سوا سے نکال ڈالتے ہیں تو وہ راک ہو جاتا ہے اور پھر اس کا رونا دھونا ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ چٹکتا وہی کوئلہ ہے جس کے اندر اپنی میں باقی ہوتی ہے. جب میں ختم ہو جاتی ہے تو رہ جاتا ہے تو آواز بند ہو جاتی ہے. تو آپ دیکھیں یہ سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ آنسوؤں سے شروع ہوتا ہے اور خاموشی میں جا کر ختم ہو جاتا ہے. اور جڑے عشق سمندر ڈوب گئے, کوئی پار لگے نہیں خیری نال, تے نہیں عاشقاں نوں مشکل کوئی, انہاں لے ٹٹ جاندے سارے جال. یہ اللہ یہ سفر نصیب کرے. اگر ہم زندہ ہیں اور اگر ہم امت محمدی میں سے ہیں اور اللہ نے ہمیں بڑی فیسیلیٹیشن میں رکھا ہوا, جس اسٹیٹس پر آپ لوگ موو کرتے ہو 0.1% لوگ اس اسٹیٹس پر موو کرتے ہیں. بہت ساری سہولتیں اور آسانیاں اللہ نے آپ کو دے رکھی ہیں. ان سہولتوں اور آسانیوں میں دعا کرو کہ اللہ آپ کا عشق عطا فرمائے. اتنی آسان زندگی میں بھی اگر بندہ عشق نہ کر سکے تو اور کیا کرے گا؟ اور کرنے کو کیا ہے؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے. دعا کرو یا اللہ جب تو نے آسانی دی ہے تو اس آسانی میں مجھے اپنے محبوب کی محبت کی پریشانی عطا فرما, بس میرا دل ان کی طرف ہو جائے اور میری آنکھیں ان کے لیے روئیں, تو آپ سمجھیں کہ زندگی کی قیمت پوری ہوگی. اور یہ جو نعت شریف میں نے لکھی تھی کہ بہت خوبصورت عادہ پروین ایک کلام پڑھتی ہیں, اور وہ پڑھتی ہیں کہ کنکر پتھر پڑ جاویں نین ہون بے چین, جن نینن میں نین پڑے ان نینن کا کب چین. یہ بہت خوبصورت بات ہے. وہ دیکھیں کنکری بھی پڑ جائے تو آنکھ بے قرار ہوتی ہے, جس آنکھ میں کسی کی آنکھ پڑ گئی اس کو قرار کیسے آ سکتا ہے؟ تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے. اور یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے حضور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی, ایسا کوئی کر ہی نہیں سکتا. ابوبکر صدیق نہیں کرتے تھے تو کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. لیکن ان کی جھکی آنکھیں بھی بندوں کی آنکھوں سے دل نکال کے لے جاتی ہیں کہ اللہ نے ان کو بس بتا رہا. کہ کتنی بڑی جسارت ہے یہ, کہوں کہ ان سنگ لاگے نین, پر یہ سچ ہے ان کے نینن لے گئے مورے دل سے چین. کتنی بڑی جسارت ہے یہ, کہوں کہ ان سنگ لاگے نین, پر یہ سچ ہے ان کے نینن لے گئے مورے دل سے چین. اور جب سے ان سنگ پریت لگائی نینن نے یہ ریت نبھائی, جب جب پریتم دیکھیں مجھ کو چھم چھم برسے مورے نین, اور گور سمیسی نظریں ان کی
ذرہ کر دے نور عین، آنکھیں موند لے پریتم میرے، دل اجلا ہو مانو رین، اور پھول کھلائے رنگ جمائے، جھوم جھوم کے خوشی منائے، جس پل نظر ہٹائیں پریتم من اندر سے اٹھے بین، کتنی بڑی جسارت ہے یہ، کہوں کہ ان سنگ لاگے نین، پر یہ سچ ہے ان کے نینن لے گئے مورے دل سے چین۔ کتنی بڑی جسارت ہے یہ، کہوں کہ ان سنگ لاگے نین، پر یہ سچ ہے ان کے نینن لے گئے مورے دل سے چین، پر یہ سچ ہے ان کے نینن لے گئے مورے دل سے چین، جب سے ان سنگ پریت لگائی نینن نے یہ ریت نبھائی، جب جب پریتم دیکھے مجھ کو چھم چھم برسے مورے نین، جب جب پریتم دیکھے مجھ کو چھم چھم برسے مورے نین، پر یہ سچ ہے ان کے نینن لے گئے مورے دل سے چین، بور سمے سی نظریں ان کی ذرہ کر دے نور العین، بور سمے سی نظریں ان کی ذرہ کر دے نور العین، آنکھیں موند لے پریتم مورے دن اجلا ہو مانو رین، آنکھیں موند لے پریتم مورے دن اجلا ہو مانو رین، پر یہ سچ ہے ان کے نینن لے گئے مورے دل سے چین، پھول کھلائے رنگ جمائے، جھوم جھوم کے خوشیاں منائے، پھول کھلائے رنگ جمائے، جھوم جھوم کے خوشیاں منائے، جس پل نظریں ہٹائیں پریتم من اندر سے اٹھے بین، جس پل نظریں ہٹائیں پریتم من اندر سے اٹھے بین، کتنی بڑی
جسارت ہے یہ کہوں کہ ان سنگ لاگے نین پر یہ سچ ہے ان کے نینن لے گئے مورے دل سے چین۔ ہر ایک اس بات کو بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ چیز کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی نسبت اس کی ویلیو بناتی ہے۔ جو چیز آپ کی امی کی آپ کو ملتی ہے وہ ہلکی بھی ہوتی ہے، اس سے بھاری کوئی چیز زیور لے لیں، آپ چیز بھی لے لیں، فرض کریں آپ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے سب کی ماؤں کو، لیکن کسی کی بھی بہت ہوگی ہے، ان کی کوئی لیں گے، بہت ہلکی سی ہے، پتلی سی ہے، آپ کے پاس اس سے بہت زیادہ بھاری قیمتی چیزیں موجود ہیں، مگر آپ کو سب سے اوپر وہی نہیں ہوگی جو آپ کی مدد سے آپ کو ملی ہوگی، کیونکہ وہ ان کی نسبت سے ہے، ان کی نشانی ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اور یہ جو نسبت سے عظمت ملنے والی بات ہے نا، اس کو ہم اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد انت حل حاصل کر، وہ رب ہو کے کہتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، تو میں اس لیے نہیں کھاتا کہ اس میں خانہ کعبہ ہے، اس لیے بھی نہیں کھاتا کہ اس میں چاہے زمزم ہے، اس لیے بھی نہیں کھاتا کہ اس میں حجر اسود ہے، اس لیے بھی نہیں کھاتا کہ یہاں مقام محمود ہے، اس لیے بھی نہیں کھاتا کہ یہاں مقام ابراہیم ہے سعودی، اس لیے بھی نہیں کھاتا کہ اس میں حتیم ہے، میں تو اس شہر مکہ کی قسم اس لیے کھاتا ہوں انت حل بہذا البلد، کہ یہ شہر آپ کی کلیاں چنتا ہے اور اس کی خاک کو آپ کے مبارک پاؤں لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ دیکھو، جب ہم ایسی یہ بات کرتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ ایسی چیڑے کرتی ہیں، بات کو وہ بڑھاتی ہیں، وہ تو چلے جاتے ہیں، کہ ہماری کیا اوقات ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو ہمارے رب نے قرآن میں، لیکن اللہ کو کیا ضرورت ہے یہ بتانے کی کہ میں شہر مکہ کی قسم کیوں نہیں کھا رہا؟ کیا ضرورت ہے کہ وہ مکہ کی قسم کھائے؟ جب وہ شہر مکہ کی قسم کھاتا ہے تو وہ ساتھ یہ بتاتا ہے آپ کو، کیا محبوب میں نے اس مکہ کی قسم کیوں کھائی ہے؟ ہاں، کعبے کی وجہ سے نہیں کھائی ہے، میں باب کعبہ کی وجہ سے، ملتزم کی وجہ سے، مطاف کی وجہ سے، چاہے زمزم کی وجہ سے، حجر اسود کسی وجہ سے نہیں کھائی، انت حل بہذا البلد، میرے نزدیک اس کی عظمت کا سبب یہ ہے محبوب کی آپ کا مسکن ہے، آپ اس کی گلیوں میں چلتے پھرتے ہیں۔ اگر وہ رب ہو کے نسبت بیان کرتا ہے تو پھر میرے آپ ایسوں کا تو نمو ہے، اوقات ہے، جگہ ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ایسے ہوتے ویسے۔ محبوب حقیقت یہ ہے اس کائنات میں جس کو نسبت رسول اللہ سے ہوئی، پھر وہ یہ جو ورفان اللہ کا ذکر ہے یہ کیا ہے کہ ہر سانس کے ساتھ محبوب آپ کے درجے بلند ہو گئے ہیں، آپ کو پہلی یعنی پچھلی جو ہے وہ پہلی سے بہتر ہے، یا اگلی جو ہے وہ پچھلی سے بہتر ہے، کیونکہ پچھلی سانس میں آپ جس درجے پر تھے اگلی میں اس سے اور بلند ہو چکے ہیں۔ اب آپ یہ بتاؤ کہ جو خاک نالین مصطفیٰ کو لگے گی، جب مصطفیٰ کے درجے بلند ہوں گے تو نالین کی لگی ہوئی خاک بھی تو بلندی پر جائے گی نہیں جائے گا۔ اور آپ دیکھو داتا گنج بخش اللہ رحمان، اور آپ دیکھو اسی لاہور میں ملکہ نور جہاں، ایک وہ ملکہ تھی کہ جس دستخط اس کے ہوتے تھے تب حکم جاری ہوتا تھا شاہی محل میں، اور اس کے لیے کیا کچھ یعنی اس کی اہتمام کتنا تھا اس کا، اور نور جہاں کا اس کا خطاب تھا۔ اور آج اسی لاہور کے ایک کونے میں نور جہاں کا مزار ہے، اور اسی لاہور کے ایک کونے میں داتا گنج بخش کا مزار ہے، اور نور جہاں کا مزار کے دل میں بھی تاریکی کا سما ہے جہاں، اور اس نے خود اوپر لکھوایا ہوا ہے بر مزار ماں گلی ماں نے چراغے نے گلے نہ نے گلے نے پرے پروانہ سوز نے چراغ نے صدائے گل گلے بر مزار ماں گلی ماں مجھ گلی کے مزار پر نے پرے پروانہ سوز، نہ کسی جلے ہوئے پروانے کے پر ہیں، نے چراغے نے گل گلے، نہ تو چراغ جلتا ہے نہ ہی پھول پڑتے ہیں۔ یہ وہ ہے جو نور جہاں تھی، اس کو نور جہاں لوگوں نے بنایا تھا۔ ایک وہ ہیں جو حضور کے قدموں سے لگ گئے،
گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا راپیر کامل اور کاملا رانا منا. یعنی ایک وہ ہے جس کو دنیا میں اتنی بڑی سلطنت سے نور جہاں کا خطاب ملا، اس کا یہ حال ہے. اور ایک وہ ہے کہ جنہوں نے جنگلوں میں اپنی عمر کا حصہ گزارا، مرشد کی خدمت کی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت نصیب ہو. تو آپ دیکھیں آج وہ نور بانٹ رہے ہیں اور وہ نور جہاں ہو کے اندھیرے میں یہ نسبت کا فیض ہوتا ہے. وہ بڑے خوش بخت لوگ ہوتے ہیں جنہیں رسول اللہ سے کسی بھی طرح سے کوئی نسبت نصیب ہو جائے، کسی بھی طرح سے کوئی نسبت نصیب ہو جائے. بس اللہ تعالیٰ نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ درود پاک پڑھنا بھی رسول اللہ سے لگی ہوئی ایک نسبت ہے. حضور ایک بزرگ کہتے ہیں، مقام میں نے دیکھا کہ میں رسول اللہ کی، میں چھوٹا سا بچہ ہوں اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گران مبارک کے ساتھ چمٹا ہوا ہوں. تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پتہ کیا ہے کہ یہ اعزاز کیوں ملا. تو میں خاموش رہا. انہوں نے فرمایا کہ تو ہماری سنت کی حفظ کرتا ہے اس کے سبب سے. تو لوگ سن تو وہ کہتے ہیں مولویاں نے کام ہے، اور یہ مولوی آپ نہیں رہتے. بہت سے مولوی تو آپ نہیں رہتے ہوں گے، لیکن سب مولوی آپ کے نہیں ہیں. کوئی آپ کو وطن بتاتا ہے کہ راستہ کہاں سے جاتا ہے اور کہاں تک پہنچاتا ہے. یہ نسبتیں ہیں. اگر حضور علیہ السلام کی ایک بھی نسبت آپ کو نصیب ہے، چلے اللہ آپ کو نصیب کرے، آپ دور پڑتے اس کی قدر کریں. کوئی بات نہیں ہے. یہ درود کی برکت آپ کو نسبت ہے رسول اللہ سے. اگر آپ آرزو رہتے ہیں اس کی قدر کریں. یہ تھوڑی بات نہیں ہے. بہت سارے اور عیب ہم میں ہوں گے، گناہ ہوں گے، لیکن چلے ایک اچھی بات بھی تو ہے نا کہ ہم باوجود رہتے ہیں الحمدللہ ہر وقت رہتے ہیں. اگر رہتے ہیں تو یہ بھی سنت رسول ہے. اگر بستر پر جاتے وقت رات کو سونے سے پہلے وضو کرتے ہیں، یہ بھی نسبت رسول ہے. اگر کوشش کرتے ہیں کہ غصے کے وقت میٹھا بولے، اپنے غصے کو کنٹرول کر لیں، تو صرف میٹھا کھانا ہی سنت نہیں ہے، میٹھا بولنا اور میٹھا بانٹنا بھی سنت ہے. یہ بھی نسبت رسول ہے. مطلب کہ یہ اتنا بڑا دسترخوان ہے کہ آپ اس میں سے کچھ بھی اٹھا لیں اور پھر اس کی قدر کریں. یہ میری حضور سے نسبت ہے. تو ایک یقین کریں کہ یہ ایک ذرا ہی ہمیں سورج بنانے کو کافی ہو جائے گا، اور یہ بوند ہی پار لگا دے گی انشاءاللہ. اللہ کریم نصیب کرے اپنے محبوب اللہ نبی علیہ السلام کی نسبتیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہم نے ان نسبتوں کی قدر کریں اور ان کو سنبھالنے کی توفیق. قسم ہوتی تیرے نالین کا آنکھیں میری، تسمہ ہوتی تیرے نالین کا آنکھیں میری. لوگ قسمت پہ میری رشک سے مراں کرتے، لوگ قسمت پہ میری رشک سے مراں کرتے. دیکھتی تجھ کو یہ کچھ اور نہ دیکھا کرتی، دیکھتی تجھ کو یہ کچھ اور نہ دیکھا کرتی. دامن دل کو تیرے نور سے بھرا کرتے، دامن دل کو تیرے نور سے بھرا کرتے. لوگ قسمت پہ میری رشک سے مراں کرتے. چومتی آنکھیں میری تلوے تیرے عرش نشین، چومتی آنکھیں میری تلوے تیرے عرش نشین.
ان کی خوشبختی سے تقدیر کو ہرا کرتے، ان کی خوشبختی سے تقدیر کو ہرا کرتے، دامن دل کو تیرے نور سے بھرا کرتے، لوگ قسمت پہ میری رشک سے مرا کرتے، اور جو اٹھتی کسی پر یہ تیرا عکس لیے، اور جو اٹھتی کسی پر یہ تیرا عکس لیے، کھوٹے سے کو تیرے صدقے میں کھرا کرتے، کھوٹے سے کو تیرے صدقے میں کھرا کرتے، کھوٹے سے کو تیرے صدقے میں کھرا کرتے، تسمہ ہوتی تیرے نالین کا آنکھیں میری، لوگ قسمت پہ میری رشک سے مرا کرتے، نشانی کے طور پر ایک اسطوانہ بولتے ہیں عربی زبان میں، اور ایک اسطوانہ تو ضرورت نہیں ہے، یہ نظر شریف کے کتب دلیل ہے، ترجمہ شریف ہے، اسطوانہ ہے۔ یہ وہ ستون ہے جس جگہ پر کھجور کا تنا لگا ہوا تھا، جس کے ساتھ ٹیک لگا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ سب اس بات کو یہ بات آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی، بڑی تکلیف کے ساتھ سنی ہوگی، اور اس کو بہت وضاحتیں بہت تفصیل وہ کس طرح رویا اور کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سینے کے ساتھ لگایا۔ جو وہاں جو بنا ہوا ستون، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس درخت سے جس کی نہ آنکھیں تھی پھر بھی وہ رویا، نہ اس کا دل تھا پھر بھی وہ دکھا، نہ اس کی زبان تھی پھر بھی وہ بولا، اور نہ اس کا دماغ تھا پھر بھی اس نے سوچا، یہ لمس مصطفیٰ کا اعجاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھو لیا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو صرف مرے ہوئے بندے کو زندہ کرتے تھے نا، سب کی اپنی شان تھی، بندہ تو پورا ہوتا ہے، آنکھیں بھی ہوتی ہیں، کان ناک ہاتھ زبان پاؤں سب ہوتے ہیں، صرف روح نکل جاتی ہے، سوئچ آف ہو جاتا ہے، روح ڈالتے ہیں تو پھر سے دوبارہ سب کچھ چلنے لگتا ہے۔ حضرت عیسیٰ یہی کرتے تھے کہ اللہ کے حکم سے فرماتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، روح واپس آ جاتی ہے، بندہ دیکھتا سنتا چلتا بولتا ہو جاتا ہے۔ اعجاز ہمارے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آنکھیں نہیں تھی مگر پھر بھی آپ نے اس کو دکھایا، دل نہیں تھا مگر پھر بھی دکھا، زبان نہیں تھی پھر بھی وہ بولا، اور اس کا دماغ نہیں تھا پھر بھی اس نے سوچا۔ تو میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اگر تو چاہے، آپشن دیا اس کو، اور اس کو آپشن دیا اصل میں اپنی سلطنت کی وسعت بتائی کہ کیا کر سکتا، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کوئی ہے، بیٹھا ہے فرش پر مگر وہ عرش نشین ہے۔ بس دونوں باتیں آپشن دی، اس کو کہا اگر تو کہے تو میں تجھے باغ میں لگوا دوں کہ تو ہرا بھرا ہو جائے اور تجھے پھل لگے، اور اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں منتقل کرا دوں کہ وہاں تیرے پھل اور یا اللہ ثمرتی، تیرے پھل جو ہیں وہ اللہ کی ولی کھائے گا، سب نہیں کھائیں گے جنت میں اس کے پھل، حالانکہ جنت میں پھل عام ہوگا، پاک ہر کسی کے لیے ہوگا،
اس درخت کو یہ بتایا کہ اگر تو جنت میں منتقل ہو گیا تو تیرا پھل سارے جنتی بھی نہیں کھا سکتے، جنت میں بھی اللہ کے ولیوں کو تیرا پھل کھانے کی اجازت ہوگی، تیرا اتنا بڑا ڈیزگنیشن ہوگا۔ اب آپ دیکھیں اس کنے نے سوچا اور اس نے فیصلہ کیا، اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے جنت میں منتقل ہونا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے فرمایا اس کے لیے قبر کھودو، جیسے ہم مردے کی قبر کھودتے ہیں نا، ایسے اس کے لیے اس کے سائز کے مطابق لمبائی میں زمین میں جگہ کھودی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اس کو دفن کر، اور دفن ہو چکا ہے، جہاں وہ دفن ہوا ہے وہیں استوانہ حنانہ ہے، اور یہ نشانی ہے اس بات کی کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دلوں کا حال بھی جانتے ہیں جو بتا نہیں سکتے، اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھ کر جنت کا سودا فرمانے کی شان رکھنے والے، اور اس نے کہا کہ مجھے منتقل کر دیں، تو آپ اللہ نبی علیہ السلام صحابہ سے فرمایا اس کو زمین میں دفن کرو، وہ وہاں دفن کیا گیا اور اس کی جگہ پر آپ جو ہے اس کو وہاں موجود ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے وہ معجزہ ہے جس کو آپ آج بھی یہ حصی ہے، مطلب کہ آپ اس کو آنکھوں سے دیکھ سکتی ہیں اور ہاتھ سے چھو سکتی ہیں اس ستون کو، جس ستون کو اس مقام پر بنایا گیا جہاں استوانہ حنانہ یعنی جس جگہ پر وہ کھجور کا درخت ہے اس کو دفن کیا گیا تھا۔ اور جب ایسی باتیں ہم کبھی تنہائی میں پڑھتے ہیں نا تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ہو تو بندے کو رونا بہت آتا ہے کہ کاش ہم ہوتے۔ کتنے صحابہ ایسے تھے نا، بالکل خاص موقع آیا، کسی کو حضور نے دعا دی، کسی کو حضور نے شفقت فرمائی، کسی کو ہاتھوں سے قبر میں اتارا، کتنے صحابہ ایسے کہتے ہیں ہم رش کرتے تھے کہ کاش اس کی جگہ ہم ہوتے۔ تو رش کرنا تو بنتا ہے نا، اس کھجور کے تنے کی جگہ اگر آپ ہوتی، سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ اپنی پیٹھ مبارک لگاتے تھے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی نے 250 برس سفر کیا تھا، پھر انہوں نے مہر نبوت کو بوسہ دیا تھا، اور وہ تنا جتنی دیر حضور تشریف فرما رہتے ہوں گے وہ مہر نبوت کو چومتا ہوگا، کیونکہ حضور اپنی پیٹھ مبارک اس کے ساتھ لگایا کرتے۔ یہ نصیبوں کی بات ہوتی ہے، کبھی کبھی مقدر میں وہ لکھا جاتا ہے جس کے لیے کوئی 250 برس چلتا ہے اور کسی کو بہت عرصے کے لیے یوں ہی نصیب ہوا پڑا رہتا ہے۔ یہ مدینہ پاک کی حاضری ہے، یہ بالکل ابتدائی نعتوں میں سے ایک نعت ہے، جب ہم بھی کوئلہ تھے اور چرخا کرتے تھے۔ کبھی کاش میرے سید کرے مجھ پہ یوں عطائیں، جو بٹھائیں اپنے در پہ تو کبھی نہ پھر اٹھائیں۔ کبھی کاش میرے سید کرے مجھ پہ یوں عطائیں، جو بٹھائیں اپنے در پہ تو کبھی نہ پھر اٹھائیں۔ نہ پتہ چلے کہ دن ہے، نہ خبر ملے کہ شب تھی، نہ کھلے میری یہ آنکھیں، یوں زمانے بیت جائیں۔ وہ لباس دن سے اجلا ہے عبایا جس پہ شب سا، جسے خواب میں ہوں تکتی کھلی آنکھوں سے دکھائیں۔ وہی کچا سا صحن ہو کھجور کا تنا میں، کروں ناز خود پہ جب بھی مجھے کمر وہ ٹکائیں۔ وہی کچا سا صحن ہو کھجور کا تنا میں، کروں ناز خود پہ جب بھی مجھے کمر وہ ٹکائیں۔ میں وضو کا بن کے پانی انہیں چوم چوم جاؤں، میرے آقا جب وضو میں مجھے قدموں سے لگائیں۔ وہ سفر میں گھر سے نکلیں مجھے ساتھ ہو میسر، میں زمین بنتی جاؤں وہ قدم اٹھاتے جائیں۔ یوں عطائیں جو بٹھائیں اپنے در پہ تو کبھی نہ پھر اٹھائیں، جو بٹھائیں اپنے در پہ تو کبھی نہ پھر اٹھائیں۔ نہ پتہ چلے کہ دن ہے، نہ خبر ملے کہ شب تھی، نہ پتہ چلے کہ دن ہے، نہ خبر ملے کہ شب تھی، نہ کھلیں میری یہ آنکھیں،
آنکھیں یوں زمانے بیت جائیں، نہ کھلیں میری یہ آنکھیں یوں زمانے بیت جائیں، نہ کھلیں میری یہ آنکھیں یوں زمانے بیت جائیں۔ وہ لباس دن سے اجلا ہے عبایا جس پہ شب سا، وہ لباس دن سے اجلا ہے عبایا جس پہ شب سا، جس خواب میں ہوں تکتی کھلی آنکھوں سے دکھائیں، جس خواب میں ہوں تکتی کھلی آنکھوں سے دکھائیں، جو بٹھائیں اپنے در پہ تو کبھی نہ پھر اٹھائیں، وہی کچا سا صحن ہو کھجور کا تنا میں، وہی کچا سا صحن ہو کھجور کا تنا میں، کروں ناز خود پہ جب بھی مجھے کمر وہ ٹکائیں، کروں ناز خود پہ جب بھی مجھے کمر وہ ٹکائیں، کروں ناز خود پہ جب بھی مجھے کمر وہ ٹکائیں۔ میں وضو کا بن کے پانی انہیں چوم چوم جاؤں، میں وضو کا بن کے پانی انہیں چوم چوم جاؤں، میرے آقا جب وضو میں مجھے قدموں سے لگائیں، میرے آقا جب وضو میں مجھے قدموں سے لگائیں، میرے آقا جب وضو میں مجھے قدموں سے لگائیں، وہ سفر میں گھر سے نکلے مجھے ساتھ ہو میسر، وہ سفر میں گھر سے نکلے مجھے ساتھ ہو میسر، میں زمین بنتی جاؤں وہ قدم اٹھاتے جائیں، میں زمین بنتی جاؤں وہ قدم اٹھاتے جائیں، کبھی کاش میرے سید کرے مجھ پہ یوں عطائیں، جو بٹھائیں اپنے در پہ تو کبھی نہ پھر اٹھائیں۔ 11ویں شریف کو لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے اس کا، آپ کے بھی ارد گرد وہ لوگ ہوں گے جو اس کو بھی ہنستے ہوں گے کہ یہ کیا چیز ہے، تو بات یہ کہ جو 11ویں شریف پہ ہنستے ہیں وہ اپنی رسمی چلا کے رکھا ہے،
اپنی 12ویں چلا کے دکھا دیں، اپنی 13ویں چلا دیں، جب کچھ کر کے دکھائیں تو پھر بات کریں۔ 11ویں شریف زمین کی کسی بندے نے نہیں چلائی، یہ آسمانوں کا کام۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے جبرائیل انا احب فلاں ابن فلاں، میں فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے باری تعالیٰ میں حاضر کیا کروں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جاؤ آسمان کے فرشتوں میں منادی کرو کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی سب سے محبت کرو۔ پورے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ پھر محبتوں کی پھر جبرائیل کو بلاتا ہے، اے جبرائیل میں فلاں ابن فلاں سے محبت، یا اللہ مجھے حکم دے۔ اللہ پاک فرماتا ہے زمین پر اتر۔ فرشتوں کو تو اس نے کامنلی کہا، سب سے کہو کہ میرے فلاں بندے سے محبت کرے۔ اور زمین والوں کے لیے اس نے آپشن رکھی، کہتا ہے جبرائیل زمین پر اترو، جن دلوں کو پاک دیکھو ان میں میرے پیارے کی محبت ڈال۔ اور جو علماء کرام ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ اگر دودھ بھی لیں تو دھلی ہوئی دیگچی کو بھی دوبارہ کنگال کے دیتے، حالانکہ وہ دھلی رکھی ہوتی، پھر بھی آپ اس میں سے پانی ہلاتی ہیں، اس میں دودھ ڈالتے ہیں۔ آپ دودھ بھی لیتے ہوئے دیگچی کو ہلاتی ہیں تو اللہ اپنے پیارے کی محبت کسی گندے برتن میں کیسے ڈال سکتے؟ تو یہ اختیاری بات نہیں ہوتی۔ اب حضور غوث اعظم ہم سے کم و بیش 950 سال کے فاصلے پر ہیں، ہم نے نہ انہیں دیکھا، نہ چھوا، نہ سنا، نہ ان کے کسی قریبی کو دیکھا سنا، نہ ان کے مدرسے میں گئے، نہ کبھی ان کے ملک میں، نہ شہر میں، پھر بھی ہمارے دل کے کسی گوشے میں ان کا ادب ہے، محبت کرتے ہیں ہم ان سے۔ یہ ہماری بس کی بات نہیں تھی، اللہ نے ڈالی ہے۔ اور الحمدللہ یہ بتاتی ہے کہ ہمارا برتن تھوڑا صاف ہے الحمدللہ، اگر گندا ہوتا تو اس میں نہ ہوتا۔ اللہ کے لیے یہ بھی ایک نسبت ہے کہ اللہ آپ کو اپنے پیاروں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کو نہیں نصیب ہوتی، اس کی بھی قدر کرے۔ اور یہ بات کہ کوئی کیا دے سکتا ہے یا کیا نہیں دے سکتا، یہ تو جس کو ملتا ہے اسے ہی سمجھ آتی ہے۔ ظاہر ہے جس کے ہاتھ خالی ہیں، جس کو کچھ نصیب نہیں ہوتا، بنجر زمین ہے، آنسو نہیں آتے، دل نہیں نرم ہوتا، لگتا ہی نہیں کہ کوئی دعا قبول ہو گئی ہے، کوئی بات سنی گئی ہے، وہ اسے کیا پتا؟ شہد کی مٹھاس اسے ہی سمجھ آتی ہے جس نے شہد چکھا ہوتا ہے۔ منہ سے آپ 1000 بار شہد کہہ رہے ہیں، منہ میٹھا نہیں ہوتا۔ ہاں ایک کوئی بوند آپ کے منہ میں شہد کی ڈال دے تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ شہد کیا ہے۔ اللہ کریم اپنے پیاروں کی ادب کی توفیق عطا فرمائے، محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ ادب اور محبت کے بیچ ڈل جاتے ہیں تو نسبتیں نصیب ہو جاتی ہیں، نسبتیں نصیب ہوں تو بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔